بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان وہ مہینہ ہے جب نظر نہ آنے والی دنیا کے دروازے آہستہ آہستہ کھلنے لگتے ہیں۔ جب جسم کو کم خوراک ملتی ہے تو روح کی آواز نمایاں ہونے لگتی ہے۔ تصوف کی زبان میں ایک کیفیت کا ذکر آتا ہے جسے یقظہ کہا جاتا ہے، یعنی دل کی آنکھ کا کھل جانا۔ انسان بظاہر اس دنیا میں ہوتا ہے مگر اس کا باطن ایک اور جہان کی سیر کرنے لگتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس بیداری کو محسوس کرنے کے لیے تیار ہیں؟ پیارے دوستو، رمضان محض کیلنڈر کی تبدیلی نہیں بلکہ یہ اندرونی انقلاب کی دعوت ہے۔ ممکن ہے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اسی احساس کے ساتھ ہمیں اس مہینے کے رازوں میں اترنا ہوگا۔ ہم ملکوت کے دروازوں پر دستخط دیں گے، نفس کے جالوں کو پہچانیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اس مہینے کو کیسے جینا ہے تاکہ یہ ہاتھ سے پھسل نہ جائے، کیونکہ اصل بات صرف بھوکا رہنا نہیں بلکہ جاگ اٹھنا ہے۔ انسان کا نفس کبھی سیر نہیں ہو، اسے جتنا بھی دیا جائے وہ مزید کا مطالبہ کرتا ہے۔ جب اسے ہر چیز میسر ہو تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ خود مالک ہے۔ یہی وہ غلطی ہے جو انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ رمضان آتا ہے، ایک دن سورج طلوع ہوتا ہے، آپ سحری کا آخری لقمہ نگلتے ہیں، اذان ہوتی ہے اور اس لمحے کو گویا اندر ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ابتدائی گھنٹوں میں نفس صبر کر لیتا ہے مگر جیسے جیسے دن چڑھتا ہے کمزوری محسوس کرنے لگتا ہے۔ ظہر کے وقت جسم ڈھلنے لگتا ہے، عصر تک توانائی کم ہو جاتی ہے اور مغرب سے پہلے جسم کا سارا غرور ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لمحے روح بیدار ہوتی ہے۔ امیر ہو یا غریب، سب کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مالک نہیں بلکہ محتاج ہے۔ اگر اجازت نہ ہو تو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہی رمضان کا پہلا راز ہے، اپنی کمزوری کو پہچاننا۔ انسان جتنا اپنے آپ کو پہچانے گا، انسان جتنا اپنی بے بسی کو سمجھے گا، اتنا ہی سچا بندہ بنے گا۔ جو اپنی کمزوری نہیں مانتا وہ رفتہ رفتہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ رمضان نفس کو کمزور کرتا ہے مگر روح کو مضبوط۔ جیسے جیسے جسم جھکتا ہے دل نرم ہوتا ہے اور غرور پگھلنے لگتا ہے۔ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، وہ صرف عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ رمضان میں انسان بھی کچھ دیر کے لیے انہی جیسا بن جاتا ہے۔ کھانے پینے سے رکنا، نیند کم کرنا، خواہشات پر قابو پانا، یہ سب انسان کو ایک ملائکہ جیسی کیفیت سے روشنا کرتے ہیں۔ اور جب انسان اس کیفیت میں داخل ہوتا ہے تو دل کے پردے ٹوٹنے لگتے، دل کے پردے ہٹنے لگتے۔ عادت سب سے خطرناک پردہ ہے۔ 11 مہینے نعمتیں مسلسل ملتی رہتی ہیں، ہم ان کے عادی ہو جاتے ہیں۔ سانس لینا معمول لگتا ہے، سورج کا طلوع ہونا عام بات لگتی ہے، مگر رمضان ہمیں ایک مہینے کے لیے ان نعمتوں سے دور کر دیتا ہے تاکہ ہم ان کی قدر پہچان سکیں۔ جیسے مچھلی کو پانی کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ پانی سے باہر آ جائے، تو کیا ہم اس مہینے کو صرف بھوک تک محدود رکھیں گے یا اسے اپنی روح کی بیداری کا ذریعہ بنائیں گے؟ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں بلکہ آنکھ، زبان اور دل کا بھی ہوتا ہے، اور اصل امتحان وہی شروع ہوتا ہے۔ کیا آپ اس اگلے دروازے کو کھولنے کے لیے تیار ہو جائیں؟ پیارے دوستو، حصہ دوم، روزے کے درجات اور باطن کی تطہیر۔ رمضان کا روزہ سب کے لیے ایک جیسا نظر آتا ہے مگر اس کی گہرائی ہر شخص کے باطن کے مطابق بدلتی رہتی۔ اہل معرفت کے نزدیک روزے کے 3 درجے ہیں اور ہر درجہ انسان کو ایک نئی بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ پہلا درجہ عام لوگوں کا دروازہ ہے۔ اس سطح پر انسان کھانے پینے سے رکتا ہے، سحر سے افطار تک پیٹ کو قابو میں رکھتا ہے۔ یہ سفر کا آغاز ہے مگر یہ سفر ظاہری خول ہے۔ اگر روزہ صرف بھوک اور پیاس تک محدود رہے تو اس کا اثر وقتی رہ جاتا ہے۔ دوسرا درجہ خاص لوگوں کا دروازہ ہے، یہاں صرف معدہ نہیں بلکہ پورا جسم روزہ رکھتا ہے۔ آنکھ حرام مناظر سے بچتی ہے،
کان غیبت اور فضول گفتگو سے دور رہتے ہیں، زبان جھوٹ اور سخت الفاظوں سے پرہیز کرتی ہے، ہاتھ ظلم سے رک جاتا ہے اور قدم غلط رستوں پر نہیں اٹھتے۔ یہ اس درجے پر انسان اپنے ہر عدو کو اس کے مقصد تخلیق کے مطابق استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب معدہ خاموش ہوتا ہے تو دوسرے اعضاء اپنی اصلی ذمہ داری کو پہچانتے ہیں۔ تیسرا اور اعلیٰ درجہ خاص الخاص لوگوں کا ہے۔ یہاں دل بھی روزہ رکھتا ہے، خیالات کو پاک کرتا ہے، حسد، کینہ اور دنیا کی حد سے بڑی ہوئی محبت کو دل سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تصور بھی اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جاتا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان صرف اللہ کی رضا کو اپنا محور بنا لیتا ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ بھی ہے۔ قرآن سے تعلق کے بھی مختلف درجے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اسے یوں پڑھے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سن رہا ہو، آنکھیں بند کرے، خود کو مسجد نبوی کے ماحول میں تصور کرے اور ہر آیت کو دل پر اترتا ہوا محسوس کرے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ نزول وحی کے لمحے کا تصور کرے جیسے جبرائیل علیہ السلام پیغام لا رہے ہوں۔ تیسرا اور بلند ترین درجہ یہ ہے کہ انسان کلام الہی کو براہ راست اپنے دل سے مخاطب سمجھے۔ رمضان کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، رمضان کے مغفرت کے وہ اور آخری 10 جہنم کے نجات کے۔ یہ تقسیم صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کے سفر کی منزلیں ہیں۔ ابتدا میں اللہ کی رحمتیں انسان کو سنبھالتی ہیں، پھر مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں اور آخر میں آزادی نصیب ہوتی ہے، نفس کی غلامی سے، شیطان کے اثر سے اور دنیا کی اندھی محبت سے۔ اسی آخری عشرے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں تقریریں لکھی جاتی ہیں، عادتیں قبول ہوتی ہیں اور فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ ایک لمحہ پورا زندگی بدل دیتا ہے۔ پیارے دوستو، مگر سوال یہ ہے، کیا ہم اس رات کی تلاش میں جاگیں گے یا اسے بھی عام رات سمجھ کر گزار دیں گے؟ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ تراویح، اعتکاف اور افطار کے لمحات کیسے ہماری تقدیر کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ کیا ہم اس شہادت کے لیے تیار ہیں؟ پیارے دوستو، رمضان کی راتیں اپنی ایک الگ شان رکھتی ہیں۔ دن میں نفس کمزور ہوتا ہے اور رات کو روح کو طاقت ملتی ہے۔ یہی توازن رمضان کا حسن ہے۔ دن کا روزہ نفس کو قابو میں لاتا ہے اور رات کی عادت روح کو جلا بخشتی ہے۔ تراویح کی نماز اسی روحانی غذا کا حصہ ہے۔ یہ محض نوافل کا مجموعہ نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ زندہ تعلق کی تجرید ہے۔ جب امام قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ہر آیت دل پر دستخط دیتی ہے۔ بعض اوقات ایک آیت زلزلہ برپا کر دیتی ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، ہاتھ اٹھ جاتا ہے اور دل کہتا ہے، اے اللہ، میں لوٹ آیا ہوں۔ افطار کے لمحہ بھی غیر معمولی ہیں۔ دستخط خوان سجا ہوتا ہے، کھانا سامنے ہوتا ہے، مگر انسان مغرب کی اذان کا انتظار کرتا ہے۔ پیاس شدت اختیار کر چکی ہوتی ہے مگر ہاتھ نہیں اٹھتا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی اجازت نہیں آئی۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں زندگی کا اصل مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ میں مالک نہیں، میں محتاج ہوں۔ جب اذان ہوتی ہو تو پہلا گھونٹ حلق سے نیچے اترتا ہے تو عام پانی بھی جنت کی نہر جیسا معلوم ہوتا ہے۔ یہ احساس سکھاتا ہے کہ نعمت کی قدر تب ہوتی ہے جب محرومی کا ذائقہ چکھا جائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ افطار پسند فرماتے تھے۔ چند کھجوریں، پانی، سادگی، اس میں اسراف نہ تھا، نبود نہ تھی، بلکہ شکر تھا۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ افطار صرف پیٹ بھرنے کا نام نہیں بلکہ شکر ادا کرنے کا موقع ہے۔ ہر لقمے کے ساتھ الحمدللہ کہنا، ہر گھونٹ پر رب کو یاد کرنا، یہی اصلی کامیابی ہے۔ اگر شکر نہ ہو تو نعمت بوجھ بن جاتی ہے۔ آخری عشرے میں اعتکاف کی سنت ہمیں دنیا سے کٹ کر اللہ سے جوڑنے کا موقع دیتی ہے۔ انسان مسجد کے ایک
गोशे में बैठकर अपने बातन का मुहासबा करता है। वो सोचता है कि अगर ये मेरा आखिरी रमज़ान हो तो क्या मैं मुतमिन हूँ? क्या मैंने इस महीने को वैसा जिया जैसे जीना चाहिए था? और फिर वो बाबरकत रात आती है जो हज़ार महीनों से अफजल है। उस रात एक सच्ची तौबा पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। एक आंसू बरसों के गुनाह धो सकता है। लेकिन दो लोग हैं, एक उस रात को गफलत में गुजार देता है, दूसरा जाकर दुआ में खड़ा रहता है। सुबह दोनों के लिए तलू होती है, मगर एक के हाथ खाली होते हैं और दूसरा खजाने लेकर उड़ता है। प्यारे दोस्तों, ये फैसला हमारे हाथ में है। क्या हम अफ्तार को सिर्फ खाने के वक्त बनाएंगे या शुक्र का लम्हा? क्या हम रातों को सिर्फ नींद में गुजारेंगे या इन्हें अपनी तकदीर बदलने का जरिया बनाएंगे? अगले हिस्से में हम रमज़ान की रुखसती और उसके बाद की ज़िंदगी पर गौर करेंगे, क्योंकि असल इम्तिहान वहीं से शुरू होता है। प्यारे दोस्तों, रमज़ान की रुखसती और मुस्तकिल तब्दीली हर आगाज़ का एक अंजाम होता है। रमज़ान भी रुखसत होता है और इसकी आखिरी तरावी में एक अजीब सी उदासी महसूस होती है। कुरान की आखिरी सूरतें पढ़ी जाती हैं, दुआएं मांगी जाती हैं और दिल में ये ख्याल आता है शायद अगला रमज़ान नसीब हो या ना हो। जब ईद की सुबह तलू होती है तो खुशी और उदासी दोनों साथ होती हैं। खुशी इस बात की होती है कि एक महीना आदत में गुजारा, और उदासी में इस बात की कि वो बाबरकत वक्त ख़त्म हो गया। लोग गले मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं, रंजिश ख़त्म करते हैं, मगर असल सवाल ये है कि क्या रमज़ान ने हमें बदला? प्यारे दोस्तों, अगर नमाज की पाबंदी कायम रही, अगर कुरान से ताल्लुक़ जुड़ा रहा, अगर ज़बान नरम हो गई, अगर दिल में आजिज़ी पैदा हो गई, तो वही असली ईद है। वरना ये सिर्फ एक त्यौहार है, एक तातील है, एक रस्मी खुशी है। रमज़ान के बाद शव्वाल के 6 दरवाज़े रखने की तरगीब दी गई है ताकि ये रूहानी तसलसल कायम रहे। मकसद ये है कि आदत सिर्फ एक महीने तक महदूद नहीं रहे, बल्कि पूरा साल जारी रहे। रमज़ान एक तरबियत गाह है और साल के बाकी गुना महीने इल्मी मैदान है। इंसान की ज़िंदगी में कितने रमज़ान आते हैं? शायद 60, शायद इससे भी कम। और कितने बाकी हैं कोई नहीं जानता। हो सकता है ये हमारा आखिरी रमज़ान हो। इसीलिए हर सहरी को आखिरी समझ कर उठें, हर अफ्तार को आखिरी अफ्तार समझ कर शुक्र अदा करें। रोज़ा सब्र की आला तरीन मशक है, सब्र ईमान का सतून है। जब इंसान भूख प्यास और ख्वाहिश पर काबू पा लेता है तो वो ज़िंदगी के दूसरे इम्तिहान में भी साबित कदम हो जाता है। रमज़ान हमें दुनिया से भागना नहीं सिखाता, बल्कि दुनिया को सही ज़ाविये से देखना सिखाता है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है और दरमियान का वक्त कैसे गुजारना है। अगर रमज़ान के बाद भी दिल जिंदा रहे, अगर जारी रहे और गुनाहों से बचने की कोशिश बरकरार रहे, तो समझ लें कि रमज़ान हमारे अंदर जिंदा है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपना आखिरी रमज़ान गुजार चुके होंगे। उस दिन का इल्म नहीं, मगर इसकी तैयारी आज से हो सकती है। रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, एक दावत है पाकीज़गी की, बेदारी की और नए आगाज़ की। अब सवाल ये है, क्या हम अगले 11 महीने रमज़ान का इंतज़ार करते रहेंगे या रमज़ान को अपने अंदर ज़िंदा रखेंगे? क्या हम इस महीने से गुज़र जाएंगे या इसे अपनी ज़िंदगी का मोड़ बना लेंगे? फ़ैसला हमारे हाथ में है और वक्त तेज़ी से गुज़र रहा है। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल अनमोल कलाम को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अल्लाह हू ज़रूर लिखें और ये वीडियो 10 दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।